جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 48 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ابو جہل لعین نے عامر بن حضرمی، جو کہ عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، اس کو اور عتبہ، ان دونوں کو بھڑکایا، اور جس کی وجہ سے جنگ کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد بارگاہ الہی سے فتح اور نصرت کا وعدہ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں آیا، اور اس آیت کے نزول کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے ان کو کفار کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرمائی، اور ان تمام غیبی امور کے ہوتے ہوئے بھی عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب بھی فرمائیں اور میدان جنگ میں سفارائی بھی شروع کر دی۔ آج ہم اس سے آگے اپنے درس کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے دوران صف بندی ایک عجیب حکایت۔ صفیں سیدھی کرنے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں دشمنوں پر حملہ نہ کرنا، اور اگر وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیر اندازی شروع کر دینا، لیکن احتیاط رکھنا، اندازے سے تیر پھینکنا کہ کہیں تیر ختم نہ ہو جائیں۔ اس وقت حضرت سواد بن عزبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت خوش طبع اور خوش فہم صحابی تھے، وہ صفوں سے آگے نکل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، استوی یا سوادو، اے سواد صف کو برابر کرو۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تکلیف دہ مار مجھ پر لگائی ہے، عدالت و انصاف آپ کے دست اقدس میں ہے، میرا قصاص دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس مبارک کو اپنے سینے سے دور کر کے فرمایا، اے سواد، اسی وقت اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر رکھ کر اس کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس مارکے میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں نے چاہا کہ آخری لمحوں میں میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ فتح اور نصرت کے لیے دعائیں۔ نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش یعنی سائبان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرا وعدہ مانگتا ہوں جو تو نے مجھے دیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ سوز صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھے
ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے سرک گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر سنبھالی اور دوبارہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر ڈال دی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی بیٹھے رہے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار سے بہت کچھ مانگ چکے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے اسے ضرور پورا کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل کے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مقام خوف اور مقام رجا نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ قول صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مقام رجا یعنی امید و آس کے مقام پر تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام خوف میں تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہی مقام فضیلت میں برابر ہیں۔ دعا کی قبولیت، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ انفال آیت نمبر 9، اور اس کا ترجمہ ہے پس جب تم رب تعالیٰ کو پکار رہے تھے بس اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، یعنی دعا ابھی لب مبارک پر ہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمائی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانی تسکین طاری ہوئی اور کچھ ہی دیر میں بیدار ہوئے اور مسکرا کر فرمایا، ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایہ الغبار، اے ابو بکر اب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر آ گئے ہیں۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر آیت نمبر 45۔ ترجمہ ہے، ان قریب فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر کر لوٹ جائیں گے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو وحی بھیجی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سورہ انفال آیت نمبر 12۔ اس کا ترجمہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نزول ملائکہ، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سورہ انفال آیت نمبر 9، اور اس کا ترجمہ ہے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے عماموں میں تھے، شملے مونڈھوں سے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے۔ یہی روایت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ انہوں نے خود بھی بدر کے دن زرد عمامہ باندھ رکھا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عماموں کا رنگ سیاہ تھا، بعض روایات میں ہے کہ عماموں کا رنگ سفید تھا۔ لیکن عجب نہیں کہ فرشتوں نے زرد رنگ کے عمامے مسلمانوں کی فرحت و مسرت کے لیے پہنے ہوں، اس لیے کہ زرد رنگ کو دیکھ کر فرحت و مسرت ہوتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 69۔ ترجمہ ہے، گائے زرد رنگ کی ہو تاکہ وہ آنکھوں کو لبھائے۔ دوسری طرف مشرکین کا حال اور ابو جہل کی دعا۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔
ایک لطیف نکتہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو جہل کی دعا مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ سورہ انفال آیت نمبر 19، اور اس کا ترجمہ ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو اللہ رب العزت مؤمنین کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ہے مناجات بدر، مقام تفکر۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ایک نمونہ بدر ہے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو لے کر نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا کہ جس قافلے کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ تو نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ کی معیت چاہتے ہو تو عاجز بن کر آؤ، مقام رضا کے طلبگار ہو تو فقیر بن کر آؤ۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی رات مناجات کرنا، آہوزاری کرنا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور دعا میں مبالغے سے روکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید بندھاتے ہیں اور ان کے یقین کو مستحکم کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین تمام یقینوں سے بالا تر ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑ گڑانا کمال عبدیت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف کہ اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرنا یہ کمال عبدیت ہے، یعنی جو جتنا قرب کے مقام پر ہوتا ہے اس پر اسی درجے کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا کوئی نقص و عیب نہیں۔ کیا ایسی چیز تھی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آہوزاری پر ابھار رہی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دل جوئی، ان پر شفقت اور ان کے قلوب کو تقویت دینا تھا، کیونکہ مسلمان غیر مسلح تھے، تعداد میں کم تھے۔ اس کے برخلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امید میں پختہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان موجود ہونا ہی رجا اور امید کے لیے کافی ہے، کیونکہ واقعہ معراج میں ذکر ہوا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش اللہ کے خوف سے کانپنے لگا۔ جب عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا تو اس کا کانپنا بند ہو گیا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات عرش پر تشریف لے گئے تو عرش زبان حال سے گویا ہوا کہ آپ کے نام کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، لیکن آج تو آپ خود عرش پر تشریف فرما ہوئے ہیں، آج تو کیا کیا نوازشیں ہونے والی ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امید کا سبب تھی۔ یہاں ہمارا درس نمبر 48 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں
اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔